السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمیل عبداللہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ندائے اسلاف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ اپنے امان میں رکھے۔ حضرات، ملک کے ہزاروں فتنوں میں سے ایک بدترین فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے، یعنی مسلمانوں کا اسلام چھوڑنے کا فتنہ، اسلام سے دور ہونے کا فتنہ اور اسلام سے نکل جانے کا فتنہ۔ یہ فتنہ مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں رونما ہوتا رہا ہے۔ فتنہ ارتداد کبھی مہدویت کی شکل میں آیا تو کبھی مرزائیت کی شکل میں۔ یہ فتنہ کبھی عیسائیت کی شکل میں آیا، یعنی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہہ کر، تو کبھی آریہ سماج کی شکل میں آیا۔ یاد رکھیے کہ دور حاضر میں وہی فتنہ مسلم لڑکیوں کو مرتد کرنے کی شکل میں موجود ہے، یعنی مسلم لڑکیوں کو ہندو بنانے کی شکل میں موجود ہے۔ یہ فتنہ پہلے کے تمام فتنوں سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کی تعمیر کے پیچھے قوم کی ماؤں کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ افسوس کہ دشمنان اسلام ملک میں پوری قوم کی بیٹیوں کو مرتد کرنے کی، یعنی ہندو بنانے کی منظم سازش اور منصوبہ بندی بنا چکے ہیں، یعنی پلاننگ بنا چکے ہیں۔ فرقہ پرستوں نے قوم کو مرتد کرنے کا راستہ نسل نو کی ماؤں کے واسطے سے بنا لیا ہے۔ اسی لیے یہ بہت ہی سنگین اور بدترین فتنہ ہے، اس پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ فتنہ ارتداد جس شکل میں بھی آیا، ہمارے اکابر نے اس کی سرکوبی کی اور اسلام کا سر بلند کیا۔ جب یہ فتنہ اکبر بادشاہ کی شکل میں آیا، یعنی دین اکبری کے نام سے، تو اس وقت کے عظیم محدث شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب یہ فتنہ مہدویت کی شکل میں آیا تو اس زمانہ کے عظیم محدث علامہ محمد بن طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب یہ فتنہ آریہ سماج کی شکل میں آیا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب یہ فتنہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آیا تو اس کا مقابلہ علامہ انور شاہ کشمیری اور ان کے رفقائے کار نے کیا۔ الغرض یہ ارتدادی فتنہ جس شکل میں بھی آیا، ہمارے اکابر اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس طرح وہ اشاعت دین اور حفاظت دین کا عظیم فریضہ انجام دیتے رہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب وہ اکابر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اب ان کا دور نہیں ہے، اب ان کا زمانہ نہیں ہے، اب دور ہم لوگوں کا ہے، اب زمانہ ہم لوگوں کا ہے، اب ہم لوگ دنیا میں موجود ہیں، تو فتنہ ارتداد کی سرکوبی کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم سب کو اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے اور اس فتنے کی سرکوبی کرنا ہے اور اسلام کا سر بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ دور حاضر کے مسلمانوں کے سامنے شکل بدل کر وہی ارتداد کا فتنہ آیا ہے۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کی وہی ذمہ داری ہے جو بڑوں پر تھی، یعنی اس فتنہ ارتداد کو روکنا، اس کا مقابلہ کرنا۔ علماء کرام کو، دانشوران قوم و ملت کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اس فریضے کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوئی، اگر کمی ہوئی، تو ہم چاہے جتنے بڑے دیندار بنتے رہیں، چاہے جتنا یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، اشاعت اسلام کر رہے ہیں اور حفاظت اسلام کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ اگر مسلم بیٹیاں مرتد ہوتی رہیں اور یہ ایمان سے جاتی رہیں اور اسلام سے ہاتھ دھوتی رہیں اور ہم لوگ یوں ہی اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے اور اس پر غور نہیں کیا، اس کی فکر نہیں کی اور ان کے ایمان کو نہیں بچایا،
تو کل قیامت کے دن ہم لوگ اللہ کے سامنے اور اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس وقت ہم لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ جس پر پوری قوم کی بقا و تحفظ کا دار و مدار ہے، جب وہی مرتد ہو جائیں گی تو ان کے گود میں پلنے والے بچے کیسے ہوں گے؟ نئی نسل کہاں سے پروان چڑھے گی؟ کہاں سے وہ اسلام سمجھ پائیں گے؟ اس لیے ہم لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور جو بھی ملت کی خدمت کر رہے ہیں وہ سب کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کی بھی کوشش کریں، اور وقتی طور پر جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کام کو اگر ترک کرنا پڑے، کچھ دنوں کے لیے اس کو روکنا پڑے تو اس کو روکیں، لیکن اس فتنے ارتداد کا مقابلہ کریں۔ مسلم لڑکیوں کو مرتد ہونے سے یعنی ہندو ہونے سے بچائیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کیجیے، دوست احباب میں چینل کا تعارف کروائیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔